اگر آپ اخباروں کی طرف دیکھیں گے سب سے بڑی ہیڈ لائنز یہی ہے دا گڈ نیوز, فینٹاسٹک نیوز. برطانیہ نے بھی جی جو فائزر کی آنے والی کووڈ کے لیے ویکسین ہے اس کے ٹرائلز کے لیے, اس کو پرچیز کرنے کے لیے, اس کو برطانیہ میں استعمال کرنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلینکل ٹرائلز رواں دواں ہیں, اور یہ میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ انسانیت کی خدمت میں ایک بہت بڑا آپ کا کردار ہو سکتا ہے اف یو کم فارورڈ اینڈ بی اے پارٹ آف دیز کلینکل ٹرائلز. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بہت ساری اہم شخصیات نے, ڈاکٹرز نے خود نے اس کلینکل ٹرائل میں حصہ لیا ہے. سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ایک چھوٹی سی رپورٹ. اینڈ آئی ہیو a very special guest here with me today, a young person who only for the love of Pakistan and for the same cause has been a part of the clinical trial. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے, کوئی چیز ہے, اس کو یہ ایڈریس کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. وائرس اور اس کی ویکسین کی گونج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اگر آپ کورونا وائرس سے بچاؤ کی تحقیقاتی ویکسین کے ٹرائل میں والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کیا شرائط ہیں جن پر آپ کو پورا اترنا ہوگا؟ یا پھر آپ کو ویکسین تو لگائی جا سکتی ہے مگر آپ کو ویکسین لگنے کے بعد کم از کم 90 دن تک کچھ شرائط پر عمل کرنا ہوگا. وہ شرائط کیا ہیں اور ویکسین کا ٹرائل کب مکمل ہوگا؟ متعلقہ شرائط کے حوالے سے پائے جانے والے شکوک و شبہات پر آج ہم بات کریں گے. آج پاکستان میں. جی جناب, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں معیز عباس, اینڈ آف کورس وی آلسو ہیو اے ڈاکٹر ود اس ہوز اے پروفیسر آف میڈیسن. آپ ڈائریکٹر کلینکل ویکسینیشن AKUH ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد, اینڈ دا پرسن جس کی میں آپ کو بات کہی تھی جنہوں نے والنٹیئر کیا اس کلینکل ٹرائل میں حصہ لینے کے لیے, معیز عباس. یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید فار بینگ ہیئر ود اس. معیز, سب سے پہلے تمہارا ایکسپیرینس جاننا چاہوں گی. مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کلینکل ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچ رہے تھے, فیملی کی یا اپنی کوئی ریزرویشنز, کوئی فیئرز تھے؟ اچھا, تھاٹ صرف یہ تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. صحیح. وچ واز ویری کلیئر آن دا ویب سائٹ کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے بیکاز اس کی ایک پوری سائنس ہے پیچھے. اس کے بعد فیملی واز لائک کہ دیکھو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے اور کس طرح سے ہوگا اور سارے معاملات کیا ہوں گے. بٹ مجھے جو ہے کافی کلیئر تھا. کچھ دوست تھے جو کہ ڈاکٹر تھے, ان سے میں نے بات کی. انہوں نے بولا کہ زیادہ سے زیادہ فیور ہو جائے گا, فلو ہو سکتا ہے, یا بہت کچھ ہوا تو باڈی پین ہوگا. اچھا, لوگ کلینکل ٹرائل سے جو لفظ ہے نا اس سے بڑا ڈرتے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر, وہ ذہن میں آتا ہے. جیسے تم نے اشارہ کیا کہ اس کا نقصان کوئی نہیں تھا, لیکن ٹھیک ہے یہ ویکسینیشن اس وقت ٹرائل فیزز میں. لیکن کیا تمہیں یہ خوف نہیں آیا معیز کہ شاید کوئی نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنی نئی چیز ہے. عام طور پہ جتنی دوائیاں ویکسینیشن مارکیٹ میں آتی ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کے کلینکل ٹرائلز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد تو خدا نہ خواستہ کوئی سائیڈ افیکٹ سامنے نہ آئے. تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. یو ور گوئنگ فار سم تھنگ ویری نیو. اچھا, اب اس کے پیچھے نا معاملات یہ تھے کہ کسی نے تو یہ کرنا ہے نا. اب فیز 1 فیز 2 جتنی میری نالج تھی اس کے حساب سے یہ تھا کہ کسی اینیمل کے اوپر, کچھ لمیٹڈ لوگوں کے اوپر یہ ٹرائل آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, اور فیز 3 میں کسی نہ کسی 40,000 لوگوں کو تو والنٹیئر کرنا ہے. تو وائی ناٹ می؟ کیونکہ دیکھیں زندگی تو سب گزار رہے ہیں, لیکن زندگی کے مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. I want to really compliment you and that say, کیونکہ سب بات کرتے ہیں جی اینیمل رائٹس کی. Why would you want it to be tested on animals alone? Secondly, جو آپ کا ایک اپنا contribution ہو سکتا ہے اس وقت دور حاضر میں سب سے بڑا جو لوگوں کے لیے ڈینجر یا پرابلم ہے وہ یہی پینڈیمک ہے, اور اس کا حل ہم ہی نے نکالنا ہے. ڈاکٹر سعید, میں نے دیکھا, آئی واز پرسنلی دیئر وین یور اسٹاف ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کلینکل ٹرائل کے بارے میں. دے ہیو بین ایبل ٹو کنونس اے فیو پیپل. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے لوگوں نے اس کلینکل ٹرائل میں حصہ لیا ہے, اور کس طرح کی کامن کوئریز آپ کے پاس آتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے سب سے I'm sorry. Getting an echo. That's all right, sir. We can hear you perfectly fine. کہیے. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ
आपको मैं ये बताऊं कि ये जो जिस स्टेज पे हम ये ट्रायल कर रहे हैं जी, दिस इज ए फेज 3 ट्रायल, राइट? बिल्कुल। अच्छा, फेज 3 ट्रायल से फेज 1 और फेज 2 जैसे मोइज ने कहा हो चुके हैं, और वो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उससे पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रायल्स का, जिसके तहत ये काम चलता है। फेज 1 वो होते हैं जिसमें कि टॉक्सिसिटी देखी जाती है सबसे ज्यादा। फेज 2 फिर जरा बड़े ट्रायल्स होते हैं जिसमें कि बोथ टॉक्सिसिटी और उसका जो इफेक्ट है, एफिकेसी जिसे कहते हैं, वो देखी जाती है। जब वो ये कंपाउंड्स फेज 1 और फेज 2 से पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, और ये देखा जाता है कि एफिकेशियस हैं और इनकी टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है या क्या क्या है, उसके बाद ये फेज 3 में आते हैं। फेज 3 आर मच लार्जर ट्रायल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जिस ट्रायल में हम शामिल हैं, इसके पोटेंशियली तकरीबन 35 to 40,000 सब्जेक्ट्स हो गए। जिस तरह से बाकी भी फेज 3 ट्रायल्स हुए दुनिया में, उनके भी तकरीबन इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें इस वैक्सीन के बारे में कुछ बताइएगा। इज दिस द फाइजर, या कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये चाइना से दरियाफ्त की भी मुख्तलिफ वैक्सीन है। पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें मरकूज हैं। भारत अपने ऑलरेडी एस्टिमेट्स दे चुका है कि अगर ये क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब होते हैं तो उनको कितनी वैक्सीनेशंस प्रोक्योर करनी पड़ेगी। जैसे एक जमाने में थोड़ा अरसा पहले लोग वेंटिलेटर्स के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, अब वैक्सीन के बारे में हो गए। तो जरा बताइएगा कि इस क्लिनिकल ट्रायल की जो वैक्सीन है वो कहां से या किस कंपनी की है? So this is a company called CanSino. CanSino stands for Canada and China. This is एक वो है cooperation collaboration है between Canadian and Chinese researchers. तो ये वैक्सीन जो बहुत सारा काम कनाडा में हुआ है, प्रोडक्शन इसकी चाइना में हुई है, और ये हमें वहां से दी जा रही है उसके लिए, ट्रायल के लिए। और ये जो ट्रायल चल रहा है कि पाकिस्तान में अभी चल रहा है और कई और मुल्कों में दुनिया के और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन। बिल्कुल, की तरफ आना चाहूंगी। मोइज, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ तो चीज बाद में आती है, उसके बारे में खदशात, खौफ व हिरास और सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी खबरें व्हाट्सएप पे पहले आ जाती हैं। एक अरसा पहले मैंने देखा था कि जब कोविड का बड़ा स्केयर था, उन्होंने कहा कि ये सारा जी ड्रामा है, और एक खास तबका ये सोचता है कि जी वैक्सीनेशन पहले से ही बन गई थी, लेकिन ये वैक्सीनेशन ना हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को कंट्रोल करेगी। वैक्सीन में कोई चिप है जो इंसान के अंदर डाल दी जाएगी और उसके बाद उसको अपना मातेहत बना लिया जाएगा। आपने भी सुनी होंगी ऐसी बातें, तो क्या जहन में था उस वक्त? अच्छा, जहाँ तक चिप वाली बात थी ना, तो हम लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर चिप लग गई है, अब तुम्हें ट्रैक करेंगे। तो आई वाज लाइक कि अच्छा, अगर चिप लग भी गई है, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल, अगर चिप लग भी गई है तो मुझे ट्रैक करके किसी को क्या फायदा हो जाएगा? ना मेरे पास बहुत सारी कोई प्रॉपर्टी है, ना मैं कोई वर्ल्ड का ऐसा लीडर हूं जिससे मेरी कोई सीक्रेट गुफ्तगू या मेरी लोकेशन जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आप जब बात करती हैं कि लोग चैमो गोलियां करना शुरू कर देते हैं, अब देखें पोलियो से हम आज तक लड़ रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि इतनी सारी बातें हमने कर ली कि पोलियो से ये होगा वो होगा। एक मेडिकल साइंस है। अब ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, जिन लोगों ने बनाई है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को नहीं लगा रहे, वो पूरी दुनिया में 40,000 लोग, उन्होंने मुख्तलिफ 5 कंट्रीज में लोग जगह सेलेक्ट की हैं और वहां पे जाके वो ट्रायल कर रहे हैं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि सच्चाई है। हमें थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट नाउ। इट्स 2020 और ऑलमोस्ट 21st अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अगले महीने, तो इसमें कुछ कबाहत नहीं है। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल बिफोर आई टेक अ ब्रेक। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं दूसरों को डिस्करेज करने के लिए कि जी आप में चिप लग जाएगी, आपको कंट्रोल किया जाएगा, आपका दिमाग माउफ कर देंगे, फलाना फलाना फलाना, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कि जैसे वहीश ने कहा, वी आर फेसिंग द सेम थिंग विद द पोलियो वैक्सीन। ये हमें वी हैव टू लिव विद दिस एंड काउंटर इट। और एक इसको काउंटर करने का जो बड़ा अच्छा तरीका है, वो आप जैसे लोग, मीडिया के लोग जब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और हो रहे हैं और फिर सामने आते हैं, तो से कि वी आर लिविंग एग्जांपल्स ऑफ बीइंग थ्रू द वैक्सीनेशन प्रोसेस। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज टू पीपल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रेजिस्टेंस और हेजिटेंस कहाँ से आती है? मिसाल, हम में से सब लोग फ्लू शॉट्स लगवा कर या पोलियो के कतरे पी के, जब जैसे आज़मीन हज होते हैं, उनको पता है उन्होंने जाना है, और उस वक्त अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, ट्रस्ट करते हुए वो ये वैक्सीन लगवाते हैं और जाते हैं। अब हार्म कहाँ पे आता है? व्हाट आर द काइंड ऑफ फियर्स व्हिच आर सर्कुलेटेड इन सोसाइटी?
دیکھیے ایک تو جو انفاؤنڈیڈ فیئرز ہیں وہ تو بہت سارے ہیں, جیسے جو سب کچھ یہ سو کالڈ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے وچ آر ویری ویری انفاؤنڈیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ, ان کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ ہر ویکسین کا یا ہر میڈیکیشن کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, رائٹ. وہ ایک لوگوں کے جینوئن کنسرنز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں جب ہمارا جو انفارمڈ کنسنٹ پروسیس ہے وی ٹیک دم تھرو آل آف دوز کنسرنز اینڈ ایڈریس دم, جیسے مریض کے ساتھ بھی ہم نے ایڈریس کیا ہوگا ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ اتنی فریکوینسی سے ہو سکتی ہیں اور ان کا کوئی اتنا یہ ان کا آؤٹ کم ہوگا. بالکل. معیز آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جاننا چاہوں گی. تھینک یو فار دیٹ. معیز آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جب آپ نے یہ ویکسینیشن لگوا لی اینڈ یور ہیئر الحمدللہ یور ہیلدی, فوری طور پہ کوئی اثرات, کوئی افیکٹس, کوئی سائڈ افیکٹ, سمٹمز آپ نے محسوس کیے؟ اچھا, جب ویکسینیشن لگوائی کچھ بھی نہیں ہوا. تقریباً کوئی 5 سے 6 گھنٹے بعد جو ہے مجھے فیور اسٹارٹ ہوا, بہت تھوڑا سا, جو کہ پہلے میں خود ہی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ یہ مجھے فیور ہے یا نہیں ہے. پھر میں نے اس ٹائم پہ چھوڑ دیا, مطلب فرسٹ نائٹ میں نے چھوڑ دیا کہ آئی گیس اوکے. باڈی پین مجھے تھوڑا سا ہوا, آبویسلی ایک ویکسین اندر گئی ہے, اس نے کوئی ریئیکٹ کرنا ہے. اب ہمیں نہیں پتا, نہ ڈاکٹرس کو پتا ہے کہ از اٹ پلاسیبو اور ویکسین ایکچوئل ویکسین. وہ ریسرچ کے اینڈ پہ جو ہے پتا چلے گا, اور جن کو پلاسیبو لگا ہوگا ان کو ویکسین لگا دیں گے. اینی ویز باڈی میں بہت زیادہ پین ہوا, سر میں درد ہوا, اور اس کے علاوہ فیور ہوا. جب نیکسٹ مارننگ سنڈے کو میں اٹھا تو میں نے جو ہے جب فیور چیک کیا تو اٹ واز 101. ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے نمبرز دیے ہوئے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو 24/7 میں آپ ہمیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر آر ویری ریسپانسو دیئر. وہ فوراً انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ 2 پیناڈولز لے لیں. میں نے وہ کھائی ہے, اس کے بعد آئی ایم ٹوٹلی فائن. ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ مجھے, اور اس کا پروسیجر یہی ہوتا ہے, اس کے لیے زیادہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے معیز, یا یو کین گو اینڈ بی اے پارٹ آف دا کلینکل ٹرائل ایز اے واک ان؟ اچھا, آپ نے سنا ہوگا جس کسی چیز کی چاہت ہونا وہ چیز آپ کے پاس خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. آئی واز ویری انٹرسٹڈ جب سے میں نے سنا کہ ویکسین ٹرائل پاکستان میں ہونے والے ہیں. میں اس ٹائم سے بہت شیور تھا کہ میں نے اس کا پارٹ بننا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے انسانیت کے لیے, پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے. تو ایک دن فیس بک سرف کرتے ہوئے میرے پاس جو ہے نا وہ ایڈ آ گیا کہ ویکسین ٹرائل اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ پلیز آئیں. تو بہت ٹرسٹ ورتھی جو ہے نا ہاسپٹل طارق خان, میں نے بولا کہ اس میں تو کوئی مسائل نہیں ہے, میں چلے جاتا ہوں. میں نے ویب سائٹ پہ رجسٹر کیا, مائی رجسٹریشن نمبر واز 907, اور انہوں نے فون مجھے کرنا تھا, فون نہیں آ سکا تو میں نے خود ہی فون کر لیا کہ میں نے رجسٹر کیا تھا. بالکل. تو میں نے جو ہے نا وہ فون کر لیا, میں نے بولا آپ ابھی آ سکتے ہیں, ابھی آ جائیں, جب بھی آپ آ سکیں ورکنگ آور میں آپ آ جائیں. سیٹرڈے تھا, میں جو ہوں 1 بجے چلے گیا. 4 بجے تک جو ہے, کیونکہ وہاں پہ اور بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سے, میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ تھے. شوکت خانم میں مجھے پتا چل رہا ہے لاہور میں کہ رسپانس تھوڑا سا کم آ رہا ہے, لیکن وہاں پہ خاصی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا, میں سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, دا سائز ان فیز 3 جیسے آپ نے خود کہا کہ تقریباً 40,000 لوگوں کا تھا, کیا وی ہیو ریچ دا نمبرز, ڈو یو نیڈ مور والنٹیئرز, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ کلینکل ٹرائلز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا کوئی خاص ایج, ان کا صحت مند ہونا, کوئی خاص فیچرز, یعنی مرد, خواتین, ایج بریکٹ کچھ ڈیفائن کرنا چاہیں گے یہاں پہ؟ جی بالکل. دیکھیے 40,000 تو گلوبل سیمپل ہے. ہمارے پاس جو سیمپل دیٹ واز 10,000, اٹ از ناؤ انکریز ٹو 60,000. تو ابھی ہمیں ہمارے پاس خاصی گنجائش ہے والنٹیئرز دینے کی, اور وی وڈ بی ایکسپیکٹ اینڈ ریکویسٹ مور والنٹیئرز لائک موئز ٹو جوائن اس, جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, جو سمجھتے ہوں اور جو آگے لوگوں کو کنوینس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اس. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا ہیں پیرامیٹرز اس میں شامل ہونے کے, بہت آسان ہیں. 18 سال سے اوپر یعنی کہ ایڈلٹس ہوں, جنرلی ہیلدی ہوں. جنرلی ہیلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی کوئی بیماریاں نہ ہوں, جو اگر ہوں فار ایگزامپل ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ وہ چیزیں کنٹرولڈ ہونی چاہیے بس, اور کچھ نہیں ہے. اور کوئی سیریس النس نہ ہو لائک کینسر اور اینی تھنگ لائک دیٹ. خواتین جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ پریگننسی نہیں ہونی چاہیے. دیز آر اونلی 3 or 4. دیز آر دی بیسکس جن کو آپ کو بتانا چاہیے کہ 18 سال سے عمر آپ کی زیادہ ہو, ہیلدی ہوں, اپنا خیال رکھ سکتے ہوں. ابھی کیونکہ بہت سارے والنٹیئرز کی گنجائش باقی ہے, تو ایسے لوگ جو اپنے کمیونٹی میں ایمبیسڈرز بھی بن سکے, جو لوگوں تک اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکے. اور جیسے معیز نے کہا کہ لگوانے کے بعد آپ کے پاس 24/7 مدد آپ کے اسی جگہ سے, اس ہاسپٹل سے موجود ہوتی ہے. کوئی بھی سمٹم, علامات اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو فوری میڈیکل اٹینشن ملے گی. جی, چھوٹا سا پوائنٹ. جی, میں نے ڈاکٹر سے, میرا کنسرن یہ تھا کہ اگر لگوانے کے بعد فیز 3 میں بھی مجھے کچھ ہوتا ہے تو ہاسپٹل مجھے کیا سپورٹ کر رہا ہوگا. تو
نے بولا کہ ہمارا بورڈ آف ڈاکٹرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو پرابلم آپ کو ہو رہی ہے یہ ویکسین کی وجہ سے ہو رہی ہے یا یہ کوئی پری ڈائگنوزڈ ہے. اگر ویکسین کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ کا سارا معاملات ہاسپٹل کور کرے گا. یہی چیز شوکت خانم سے ہی مجھے پتا چلی ہے, یہی چیز آغا خان نے. تھینک یو فار لیٹنگ می نو دیٹ. جی, اگر آپ کو اس ویکسین کی وجہ سے جو کہ پہلے بورڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کوئی سیریس النس یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سو دا ہاسپٹل ول ٹیک کیئر آف یو. بہت شکریہ ڈاکٹر حمید اینڈ موئز فار بینگ ہیئر ود می. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.